السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاروکی سپاہیوں کے ساتھ غار کے باہر موجود ہوتا ہے اور اپنے زخمی گھوڑے سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے جو فجر سے اندھیرے تک دھول اڑاتے رہتے ہیں، تم اتنے مقدس جانور ہو کہ اللہ نے تمہاری قسم کھائی ہے اور اب میں قسم کھاتا ہوں اس سارے سفر کے جو ہم نے ایک ساتھ طے کیا، میں تمہارا انتقام لوں گا۔ پھر غار کی جانب دیکھتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے کیا تم سن رہے ہو؟ وہ مدد کے لیے چیخ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے دردناک انجام سے نہیں بچ سکتے۔ جب گھوڑے، عورتوں اور ہتھیاروں کو نقصان پہنچایا جائے تب کوئی رحم باقی نہیں رہتا۔ بہادر مجھے خراسان کے چاقو دو۔ تو بہادر اس کے پاس آ کر کہتا ہے حضور آئیے اکٹھے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یہاں کے آئینہ سخت ہیں۔ مگر یاروکی کہتا ہے انہوں نے میرے گھوڑے پر حملہ کیا، میں ذاتی طور پر اس کا انتقام لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنا چوغا اور پگڑی اتار دیتا ہے اور بہادر سے چاقو لے کر غار میں داخل ہو جاتا ہے۔ شام میں اچھے سلطان سے کہتا ہے سلطان جو میں بتانے والا ہوں میری زبان اس میں میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ امیر صلاح الدین کی تاحال کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم نے ہر کونے اور ہر چٹان کے نیچے دیکھا، ہم نے تمام قبائل کو پیغامات بھیجے، ہم نے ان کے پیچھے بہترین جاسوس بھیجے لیکن کوئی نشان نہیں، کوئی خبر نہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں یار اب یہ کیسی قسمت ہے، میرے اندر اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، وہ سانس لے رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو شیر کو کہتے ہیں میرے سلطان آپ کا یہ خادم آپ سے متفق ہے، میرے دل میں کسی اداسی نے جنم نہیں لیا، میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے اور دعا ہے کہ وہ زندہ رہے اور صحیح سلامت رہے۔ سلطان ایکسس سے کہتے ہیں تلاش جاری رکھو ایکسس۔ پھر شیر کو سلطان سے کہتے ہیں امیر جو آپ کے وفادار ہیں اور درگام کے خلاف ہیں، ان کی مدد سے شہوار کی حمایت کرنے والے لوگوں پر ظلم کو روک دیا گیا ہے لیکن درگام میں کوئی رحم نہیں ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ خبروں کے مطابق وہ لوگ جو خصوصاً اہل سنت کے تابع ہیں ان کا وجود خطرے میں ہے سلطان۔ اسی دوران امیر اصفہانی سلطان کو آ کر خط دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بادشاہ مارلیک کی طرف سے ہے، وہ تخت کی تاج پوشی کے لیے آپ کو کچھ میں دعوت دے رہا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا مشاہدہ کروں دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مجھے منظور ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یاروکی ایک سر لے کر غار سے باہر آتا ہے اور چلاتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے غور سے دیکھو، حلب کے محافظ کو دیکھو اور دیکھو کہ معاملات کیسے حل کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پیاروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں غور سے دیکھو، اسے اپنے ذہن میں رکھو۔ جب شیر آگے بڑھتا ہے تو گیدڑ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں کے باہر صلاح الدین ایوبی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو بالن پاس موجود نہیں ہوتا۔ وہ کپڑوں میں سے ایک نشان کو نکال کر دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب وہ جنگل میں بے ہوش ہوئے تھے اور ایک شخص ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بالن کے آتے ساتھ ہی وہ نشان ایک دم سے چھپا لیتے ہیں۔ بالن ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ نیند ایک گہرا گڑھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی تک اس سے باہر نہیں نکلے۔ یہ کامفری جڑی بوٹی ہے، یہ اس موسم میں اگتی ہے اور زخموں کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی اس سے جڑی بوٹی لے لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو بالن کہتا ہے میں بھی یہی سوال پوچھنے والا تھا، میں ایک مسافر ہوں اور یہاں اجنبی۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ایک اجنبی جو گہرے جنگل میں جڑی بوٹیوں کو جانتا ہے۔ بالن کہتا ہے میرا جسم نہیں، میری روح یہاں اجنبی ہے، مجھ پر شک کرنا بند کرو اور چلو بتاؤ کنویں میں کتنے دن رہے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیسے گرے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں مجھے واضح طور پر یاد نہیں۔ بالن کہتا ہے امید ہے کہ تم اپنا نام نہیں بھولے ہوگے، میرا نام جونس ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنا ہاتھ صلاح الدین ایوبی کی جانب بڑھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ تمہیں واضح طور پر یاد نہیں، میں یوسف ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بالن کہتا ہے تم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی طرح خوش نصیب ہو، میں غلاموں کا تاجر نہیں ہوں۔ ادھر سمندر کے کنارے ایک تاجر نے غلام قید کیے ہوتے ہیں اور وہ سپاہی سے کہتا ہے ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب بیکار ہیں، ہم انہیں بیکار کھلا پلا رہے ہیں۔ میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا کہ تم نے ان 3 بندوں کو کیسے کھو دیا، مجھے ان کے بجائے تمہیں پنجرے میں ڈالنا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں مصر کا شہر قاہرہ دکھایا جاتا ہے جس کے بازار سے وزیر درگام آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور سپاہی سے کہتا ہے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ اپنی عظیم الشان صدارت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں۔ جب نیل کا پانی زمین کے ساتھ مل جائے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگوں میں بدامنی کے بجائے مکمل طور پر امن ہو جائے گا۔ اس کے بعد اتحادی اور دشمن دونوں آپ کے اختیار کو تسلیم کریں گے۔ درگام کہتا ہے مصر میں حکمرانی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، دریائے نیل کو اپنے پیچھے چھوڑنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز بغیر کسی پریشانی کی ترتیب دی جائے۔ تو سپاہی کہتا ہے افندی ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے، قاضی فاضل ابھی تک آس پاس نہیں ہے، جیسا کہ وہ سالوں تک دیوان کی قیادت کرتا رہا۔ باقی 3 لوگ جنہیں ہم نے اس کے عہدے پر تفویض کیا وہ معاملات حل نہیں کر سکے، لیکن آپ کو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے حکم کے مطابق لڑائی کے لیے عظیم چوک تیار کر دیا گیا ہے۔ مصر کے چاروں طرف سے مشہور جنگجو آپ کی تفریح کے لیے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ لڑائی کا مقام تیار ہوتا ہے۔ آس پاس تماشائی جمع ہوتے ہیں۔ درگام آگے بڑھ کر میدان میں داخل ہوتا ہے اور تلوار نکالتے ہوئے وہاں موجود جنگجو سے کہتا ہے مجھ سے لڑو۔ تو جنگجو کہتا ہے میں آپ کے خلاف تلوار کیسے چلا سکتا ہوں وزیر؟ مگر درگام کہتا ہے یہ لڑائی
لڑائی کا اصول ہے، اگر میدان میں کوئی آپ کو للکارے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اس پہ حملہ کر دیتا ہے، مگر درگام بڑے آرام سے اس کے حملوں کو پسپا کرتے ہوئے اسے زمین پہ پٹک دیتا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔ پھر تلوار اس پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، زرخیزی کے تہوار اب سے میرے نام کے ساتھ یاد کیے جائیں گے، میں زیادہ مضبوط اور ہنرمند جنگجو چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار اس سپاہی کے پاس گاڑ دیتا ہے۔ درگام کا سپاہی آہستگی سے اس جنگجو سے کہتا ہے، نکلو یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ جنگجو اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے۔ اگلے لمحے درگام وہاں سے گزرنے والی ایک لڑکی کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، خلیفہ کے محل میں تو میلہ اب شروع ہوا ہے۔ تو سپاہی کہتا ہے، جناب یہ شمسہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی کی نہیں سنتی، محترم خلیفہ کی بیوی نے اسے بلایا ہے، یہ وہاں جا رہی ہے، ابھی تک اسے اپنی قید کا اندازہ نہیں ہے۔ جواب میں درگام کہتا ہے، میں نے اسے زیادہ آزاد غلام نہیں دیکھا۔ کچھ میں ولیم ایمارلے کے پاس جاتا ہے۔ ولیم کو دیکھ کر ایمارلے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا ولیم۔ تو ولیم کہتا ہے، آپ کی تاج پوشی کی دعوت سلطان نور الدین کو پہنچا دی گئی ہے، لوزین لاٹگاہ تقریب سے عین قبل قدس میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عزت مآب پوپ کی درخواست پر وہ اب سے قدس میں رہیں گے۔ اپنے والد اور بھائی کی شہرت کی بدولت لاٹگائی تپناک سرماؤں میں بہت اثر و رسوخ کا حامل ہے، محترم پوپ نے اس وجہ سے اسے ترجیح دی ہوگی۔ تو ایمارلے کہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے ولیم، میں خوش قسمت ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، تمہیں مصر میں بھی اچھی قسمت ملے گی۔ بتاؤ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیا درگام اب بھی ہمارے ساتھ خفیہ اتحاد جاری رکھنا چاہتا ہے؟ تو ولیم کہتا ہے، دراصل وہ زیادہ نہیں چاہتا، لیکن ہم چاہتے ہیں۔ مصر میں تراندازی کے لیے درار تلاش کرنا آسان نہیں ہے، ہم یہ موقع ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی دوران ایمارلے کا بیٹا وہاں آتا ہے، جسے دیکھ کر ایمارلے کھڑے ہو کر کہتا ہے، یہ رہا قدس کی بادشاہت کا قیمتی وارث پرنس بالڈون۔ خصوصی تعلیم کے لیے اب سے تمہیں استاد ولیم تربیت دیں گے، عقلمند بادشاہ بننے کے لیے تمہیں انہیں غور سے سننا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دوسری طرف کنویں کے باہر صلاح الدین ایوبی جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالن انہیں سہارا دیتا ہے اور کہتا ہے، تم ابھی بھی روانہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں مجبور ہوں، مجھے فوراً شام جانا ہے۔ بالن پوچھتا ہے، کیا تم وہاں رہتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ کہتا ہے، ایسی حالت میں تم کہیں نہیں جا سکتے، تم میرا راستہ لمبا کر دو گے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھوڑے پہ اس راستے کے اختتام تک لے جا سکتا ہوں۔ صلاح الدین بھی اس کا حلیہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تم خود کیوں مفرور حالت میں ہو؟ تو بالن کہتا ہے، یہ بات کہاں سے آ ٹپکی؟ صلاح الدین بھی کہتے ہیں، شاید یہ تمہارے نام کی وجہ سے ہے، میں قرآن میں مذکور یونس پیغمبر کے قصے کو جانتا ہوں، جب ان کو دیا ہوا فریضہ زیادہ باری ہو گیا تو وہ بھاگ گئے، اب بتاؤ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو بالن کہتا ہے، میں نہیں جانتا، شاید کسی مچھلی کو یہ جاننے کے لیے مجھے نکلنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف قاضی فاضل آخرکار زنگی محل کے باہر جا پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد اپنا چہرہ عیاں کرتے ہوئے سپاہی سے کہتا ہے، میں سلطان کو جلد سے جلد دیکھنا چاہتا ہوں، زیادہ اہم مسئلہ ہے، تھکے اور ہارے بغیر مجھے مصر سے یہاں تک لانے والا کوہلان، اب اسے پانی پینے کی ضرورت ہے۔ سپاہی پوچھتا ہے، سلطان کے سامنے کون پیش ہونا چاہتا ہے؟ جواباً قاضی فاضل کہتا ہے، سلطان سے کہو کہ قاضی فاضل ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔